اور ایک چیز میں کہنا چاہوں گا، اس طرف نہیں توجہ دیتے لوگ، ہم پہ ایجنسیوں کے لیبل لگا دیتے ہیں. آپ لوگوں کو، نوجوانوں جو ایف ایس سی کر رہے ہیں، آپ لوگ گھسو افواج پاکستان میں. آپ لوگ بی ایس سی کر چکے ہو تو سی ایس ایس کا امتحان دو. بیٹا یہ آپ لوگوں کو جب تعلیمی اداروں میں پروفیسر ہود بھائی جیسے 3rd کلاس پروفیسرز پڑھائیں گے اور میڈیا پر باغی کے نام کا ڈرامہ چلا کے قندیل بلوچ کو آئیڈیلائز کریں گے تو قوم کی بیٹی کبھی رابعہ بصری نہیں بنتی. سسٹم کو کون چینج کرتا ہے؟ منسٹر چینج کرتا ہے؟ نہیں. آج تک سچ تو بتایا نہیں گیا، بیوروکریٹ کرتا ہے. آج تک اسلامی تعلیمی نظام کیوں نہیں آیا؟ میں وہ جذباتی یا روایتی باتیں نہیں کر رہا، آج میں سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کا سب سے پہلا جو فورن منسٹر تھا، سر ظفر اللہ جسے کہا جاتا ہے، وہ 3rd کلاس آدمی قادیانی تھا. اور اسد اللہ شخص ایک جو یہودی تھا، بعد میں مسلمان ہوا. قائد اعظم نے کہا کہ جو مسلمان ہوتے ہیں حضرت صاحب، وہ تو مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں، انہیں تو اتنا مذہب کا نہیں پتا ہوتا، جو ماں باپ بتاتے ہیں وہ کرتے ہیں. تم کیونکہ یہودی تھے، تم اسلام کو سوچ سمجھ کر ہی قبول کیا ہوگا، پڑھا ہوگا، لہٰذا تعلیمی نظام، اسلامی تعلیمی نظام تم نے متعارف کرانا ہے، وہ ترتیب دو. اس نے کہا مجھے 1 سال کا ٹائم دیجیے. اتنے میں قائد اعظم انتقال فرما جاتے ہیں. لیاقت علی خان وزیر اعظم آتا ہے، اور ظفر اللہ کو جب یہ خبر پہنچتی ہے نا کہ بھئی اسد اللہ صاحب تو اسلامی نظام تعلیم متعارف کرانے، ہم تو کافر قرار دے دیے جائیں گے، ہم تو منکر ہیں ختم نبوت کے. آپ کو پتہ ہے ظفر اللہ فوراً اس کی پوسٹنگ کروا دیتے ہیں خلیجی ریاستوں میں ایز این ایمبیسڈر. وہ روتا رہتا ہے کہ میری پوسٹنگ نہ کراؤ، آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. وہ کہتا ہے نہیں، تمہیں جانا ہوگا. اور وہ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی لائبریری کو آگ لگا دی جاتی ہے. یہ جو حدیبیہ مل کے ریکارڈ جلے ہیں نا، اس کی تاریخ وہ 1948 سے شروع ہوئی تھی. آپ کی حکومت بیوروکریٹ چلاتا ہے، منسٹر 5 سال کے لیے آتا ہے. بیوروکریٹ، یہ چیف سیکریٹری ساری زندگی کے لیے آتا ہے. میں یہ ٹیکنیکل باتیں اس لیے کروں کہ نوجوان زیادہ موجود ہیں. نوجوانوں سی ایس ایس کا امتحان دو، بھیس بدل کے جاؤ، ان کے درمیان میں گھسو. جب تک سسٹم میں گھسو گے نہیں، تبدیلی نہیں آ سکتی اس طرح. نہیں تو کل کو امریکہ آج تو ہمیں تقسیم کر رہا ہے نا فرقہ واریت یا لسانیت کی بنیاد پہ، آج تو انڈائریکٹلی ہم پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اپنے اس نے ٹاؤٹ بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، اور ہر ادارے میں بٹھائے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ. یہ فرشتے حضرات اگر سن رہے ہیں سنتے رہیں، ہر ادارے میں بٹھائے ہیں. بات یہ ہے دوستان ذی وقار، کل کو امریکہ ڈائریکٹلی آپ پہ آ کے قابض ہو جائے گا. پھر آپ صرف اس قابل رہ جائیں گے کہ گھر کے باہر امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد لکھ سکیں گے اور کچھ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا آج بچوں کی تربیت کریں اور ان کو افواج میں بھیجیں، پولیس میں بھیجیں، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپس میں بھیجیں. کل کو سسٹم تب تبدیل ہوگا. اداروں میں اپنے آپ کو مضبوط کریں. قادیانی آج ہر ادارے میں موجود ہیں. آپ کو بہتر پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے جلوس پہ چکوال میں جب اٹیک کیا گیا، ہمارے مسلمان شہید ہوئے، انہی کے لواحقین کو جیل میں ڈال دیا. پتہ چلا پیچھے 2 قادیانی آفسرز موجود تھے. تو ایسے لوگ، میں جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جناب جو آفیسرز پکڑے ہیں سی آئی اے کو انفارمیشن لیک کرنے والے، ان کو سرعام پھانسی دی جائے تاکہ باقی نشان عبرت حاصل کریں. کوئی ایسی حرکت کرنے کے پیچھے پہلے تائید کرتے ہیں آپ لوگ. تو دوستان ذی وقار، جو سب سے زیادہ مسئلہ بنتا ہے یہ وومنائزنگ، یہ عورت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ شراب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہر مقتدر ادارے میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے افواج کا ساتھ دینا ہے، لیکن درمیان میں ہر ادارے میں موجود غداروں کو نکالنا ہے، چاہے وہ حکومت میں ہو، چاہے وہ کوئی منسٹر ہو، چاہے کوئی وزیر ہو، چاہے کوئی مشیر ہو. اور اب یہ میں صرف 1 منٹ چاہوں گا، یہ درس ہمیں کس نے دیا ناموس رسالت کا؟ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نا، او جی مولویوں پیچھے پہ گئے ہو. انہوں نے بولا نہیں جی، ہمیں یہ درس قائد اعظم نے دیا تھا. غازی علم الدین شہید کا کیس قائد اعظم نے لڑا تھا. ہمیں یہ درس علامہ اقبال نے دیا تھا. غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی علامہ اقبال نے بنائی تھی. قائد اعظم جیل میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں علم الدین تم ایک مرتبہ کہہ دو میں نے گستاخ کو جب قتل کیا تو میں ہوش میں نہیں تھا، تو میں تمام ثبوتوں کی روشنی میں تمہیں رہا کروا سکتا ہوں. علم الدین تاریخی جواب دیتا ہے جناب والا زندگی چ پہلا کم کیتا ہے جڑا ہوش چ رہ کے کیتا ہے. پھر اب کمرہ
کمرہ عدالت میں جب جاتے ہیں تو جج انگریز تھا، ثاقب نثار نہیں تھا جو خود کو مسلمان کہتا ہے، انگریز تھا، خود کو کافر کہتا تھا۔ وہ کہتا ہے جناب والا علم و دین تم نے گستاخ کو قتل کر کے قانون ہاتھ میں لیا، تم نے توہین عدالت کی ہے۔ علم و دین پھر دلیری سے بولتا ہے جج صاحب جب آپ توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتے تو مسلمان توہین رسالت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ جو تھرڈ کلاس بندہ مسند وزارت پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ چھوٹا طبقہ ہے، میں بتاؤں یہ چھوٹا طبقہ کیا ہے؟ اسی چھوٹے طبقے سے تعلق رکھنے والے مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کو گرفتار کیا گیا سب سے پہلے تو ان کے پاس جنرل ضیاء الحق مرحوم کے اے ڈی سی کو بھیجا گیا۔ وہ کہتا ہے نیازی، یہ سنیے گا بڑے غور سے، وہ کہتا ہے نیازی صاحب آج کے بعد آپ ان تحریک ختم نبوت میں نہ نظر آئیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں ملک کے۔ وہ مسکراتے ہیں اور جواب نہیں دیتے۔ وہ کہتا ہے نیازی یو نو I am in uniform, we are running the state and you are under the state۔ میں وردی میں ملبوس ہوں، میں ریاست چلا رہا ہوں اور تم ریاست کے ماتحت ہو۔ نیازی صاحب کہتے ہیں بیٹا میں جانتا ہوں تم وردی میں ہو، you are in uniform, you are running the state and I am under the state, but listen, I was in uniform when you were in liquid state۔ سمجھیں کہ میں اس وقت تحریک پاکستان میں پاکستان کا جھنڈا لیے اٹھایا تھا، تب میں وردی میں تھا جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ تھا چھوٹا طبقہ۔ کمرہ عدالت میں لے کے جاتے ہیں، جج بڈھا نہیں تھا ثاقب نثار کی طرح، جوان سا تھا، نیا نیا آیا تھا۔ وہ کہتا ہے نیازی میں نے تمہارے ریکارڈ اٹھائے، تمہاری ساری زندگی تحریکوں میں گزری ہے، طنز کرتا ہے۔ نیازی صاحب کہتے ہیں مسکرا کے بیٹا اگر تمہاری زندگی، اگر تم نیازی کی زندگی تحریکوں میں نہ گزرتی تو تم آج اس کرسی پہ نہ بیٹھے ہوتے، کسی تھڑے پہ پکوڑے بیچ رہے ہوتے۔ یہ تھا چھوٹا طبقہ۔ اور یاد رکھو میں خیبر پختونخوا میں ہوں، ماؤں کی تربیت، پھر آپ لوگوں نے جو بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ وہ ایک 6 ستمبر کی تقریب تھی، ایک جوان شہید ہوا تھا ہمارا ہندوستان کے خلاف، تو پٹھان ماں کو بلایا جاتا ہے کہ تمہارا بیٹا شہید ہوا ہے، کیا تاثرات ہیں؟ تو میں سمجھ رہا تھا پٹھان ماں آئے گی، روئے گی، کہے گی بچہ بڑا یاد آتا ہے، تو میں مر کھپ گئی ہوں۔ وہ آتی ہے آفرین اس پٹھان ماں پہ، آتی ہے اور کہتی ہے وطن اچھر خپمشے، وطن پریشان نہ ہو، پٹھان ماں زندہ ہیں جو اپنے بچوں کو تجھ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ پاکستان ہمارے اکابرین نے بنایا، ہمارے خواجہ قمر الدین سیالوی نے بنایا، ہمارے پیر اف مانکی نے بنایا، ہمارے پیر اف زکوڑی نے بنایا، ہمارے پیر پگاڑا نے بنایا، پیر جماعت علی شاہ نے بنایا۔ اگر کوئی کہتا ہے اس ملک کے ٹھیکیدار ہو، بولو ہاں وفادار بھی ہیں، چوکیدار بھی ہیں، ٹھیکیدار کہتے ہو ٹھیکیدار بھی ہیں، تمہیں اس پہ قابض نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور اللہ ان دلیر بزرگوں کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے، آمین۔